اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک یقیناً اللہ کے یہاں دین اسلام ہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام شبد قرآن کے اندر موجود ہے. عیسائیت شبد موجود نہیں ہے بائبل میں. ہندو شبد ہندو مذہبی کتاب میں موجود نہیں. اسلام شبد قرآن کے اندر موجود ہے. اسلام اللہ کی طرف سے ہے. اسی طریقے سے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو کوئی بھی دین اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرا دھرم لے کر کے آخرت میں پہنچے گا، اللہ کے سامنے پہنچے گا، اس سے ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو اسلام شبد موجود ہے. اسلام کے علاوہ دوسرا دھرم نہیں ایکسپٹ کیا جائے گا، نہیں قبول کیا جائے گا. ایسا ذکر ہے قرآن کے اندر. اسلام شبد ہے، کرسچینٹی نہیں ہے، ہندو شبد نہیں ہے، اسلام شبد ہے قرآن کے اندر. سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں الیوم اکملت لکم دینکم. اس دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کیا. واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر ساری نعمت کو پر کیا. وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو چن لیا. اسلام ہے شبد. تو اسلام شبد کئی جگہ پر ہے اور ہندو شبد ان کے مذہبی کتاب میں نہیں. کرسچینٹی شبد ان کے مذہبی کتاب میں نہیں. ہندو کرسچینٹی یہ خدا کی طرف سے اسٹیبلش نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اسلام ہی اکیلا دنیا کی کتابوں میں، دنیا کی ساری مذہبی کتابوں میں اسلام ہی اپنی مذہبی کتاب قرآن کے اندر اسٹیبلش ہو رہا ہے، ثابت ہو رہا ہے، باقی دوسری جگہ نہیں ہے. تو ہم کو یہ اشارہ ملا نام کے بنیاد کے اوپر، صرف نام کے اوپر ہم فیصلہ کر رہے ہیں. نام کی بنیاد پر ہم کو اشارہ ملا کہ اسلام ہی یہ مالک کی طرف سے یہ ستیہ دھرم ہے. اسلام کے علاوہ دوسرا کوئی بھی ستیہ دھرم نہیں. اسی بنیاد پر اگر بدھزم کو لے لیں تو بدھزم بھی ان کی کتاب میں نہیں ملے گا، کیونکہ بدھزم وجود میں گوتم بدھا کے وجود کے بعد میں وجود میں آ رہا ہے. جینزم بھی بعد میں وجود میں آ رہا ہے. تو یہ سارے نام نہیں ملیں گے ان کے کتابوں میں. اسی طریقے سے یہ بات آگے تک بڑھ سکتی ہے. کوئی بھی مذہب کا نام ان کی مذہبی کتاب میں نہیں ملتا، بلکہ اسلام ہی اپنی مذہبی کتاب قرآن کے اندر ملتا ہے. اسلام کے علاوہ دوسری کوئی دھرم کا نام ان کی مذہبی کتاب میں ثابت نہیں ہو پاتا. یہ پہلا نقطہ ہوا جس طریقے سے ہم اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ اسلام ہی یہ ستیہ دھرم ہے، اسلام ہی اللہ کی طرف سے ہے. دوسرا جو بڑا پہلو نکلتا ہے کس طریقے سے ہم پہچان سکیں کہ اسلام ہی ستیہ دھرم ہے، اور یہ بہت ہی ذمہ داری سے، بہت ہی سوچ سمجھ کر کے یہ میں کہہ رہا ہوں اور بول رہا ہوں، اور بہت ہی بڑا جملہ بول رہا ہوں کہ اسلام ہی حقیقت میں واقعی میں دھرم ہے جہاں پر ہم اللہ کو پہچانتے ہیں اور اللہ کو پہچان کر کے اللہ کی عبادت ہوتی ہے. یہاں پر اسلام کے علاوہ دوسرا کوئی بھی دنیا میں دھرم نہیں جہاں پر اللہ کی پہچان ہوتی ہے برابر، اور اللہ کی پہچان ہو کر کے وہاں پر ان کی عبادت ہوتی. ایسا دنیا میں کوئی دوسرا دھرم نہیں ہے. اگر یہ بات ایسی ہے کہ ہم اللہ کو نہیں پہچان رہے اور اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی بات کو ہم نہیں مان پا رہے، تو ہماری زندگی کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا. ہماری زندگی جس لیے ہم پیدا ہوئے ہیں دنیا میں، جو آئے ہیں ہم دنیا میں، وہ مقصد ہی ہمارا ڈیفیٹ ہو جائے گا، وہ مقصد ہی ہمارا ختم ہو جائے گا، وہ فوت ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا. کیونکہ ہم پڑھتے ہیں سورۃ الذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 کے اندر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات کو انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. تو ہمارا مقصد جو پیدا ہونے کا ہے اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت ہی نہیں ہو پا رہی ہے تو یہ مقصد ہی ہمارے زندگی کا فوت ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو اللہ کو پہچاننا اور پہچان کر کے اسی کی عبادت کرنا یہ بہت ہی بڑی بات ہوئی. اگر ایسا نہیں ہے تو بہت ہی خطرناک ثابت ہوگا. اور پھر میں واپس سے جملہ دہرا رہا ہوں کہ اسلام ہی وہ دین ہے، وہ دھرم ہے، وہ مذہب ہے جہاں پر اللہ کو ہم پہچانتے ہیں کون ہے اللہ، اور ہم پہچان کر کے اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اس طریقے سے اسلام کے علاوہ دوسرا دنیا میں کوئی دوسرا دھرم نہیں ہے. اب یہ میں
صرف بولنے سے کام نہیں چلے گا، صرف بول جاؤ اور بول کر کے نکل جاؤ، یہ بولنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ مجھے ثابت کرنا ہوگا کہ اللہ کو وہاں پر نہیں پہچانا جا رہا ہے، خدا کو وہاں پر نہیں پہچانا جا رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر ہندو دھرم لے لیجیے، ہندو دھرم میں کس چیز کی پوجا ہوتی ہے؟ کس کی پوجا ہوتی ہے ہندو دھرم میں؟ کن کی پوجا ہوتی ہے ہندو دھرم میں؟ جو چیز ہو ملے اس کی پوجا ہوتی ہے۔ انسان کی پوجا ہوتی ہے، جانور کی پوجا ہوتی ہے، پتھر کی پوجا ہوتی ہے، پیڑ کی پوجا ہوتی ہے، دنیا بھر کی چیز کی پوجا ہوتی ہے، جو کچھ بھی ملے سب کی پوجا ہوتی ہے۔ اور ہمارے مجاہد الاسلام بڑی اچھی مثال دیتے ہیں، یہ مائی کو اگر سڑک پر رکھ دو، اس کے اوپر لال رومال یا ہرا رومال باندھ کر رکھ دو تو اس کی بھی پوجا شروع ہو جائے گی، مطلب کسی بھی کی پوجا شروع ہو سکتی ہے۔ تو مطلب ہندو جو بھائی ہیں ہمارے، یہ پتھر کی پوجا کرتے ہیں، جانور کی پوجا کرتے ہیں، انسان کی پوجا کرتے ہیں، الگ الگ چیزوں کی پوجا کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کیا یہ اللہ کو پہچان رہے ہیں، بھگوان کو پہچان رہے ہیں؟ آئیے ان کی مذہبی کتابوں کے حوالے سے دیکھیں، ان کی بنیاد کے حساب سے دیکھیں کہ کیا وہ اللہ کو پہچان رہے ہیں۔ یجوروید ان کی بڑی مذہبی کتاب ہے، یجوروید 40 نمبر کے ادھیائے 9 نمبر کا شلوک ہے، اندھ تمہ پروشنتی یا سمبھوتی مپاستے، جو کوئی پراکرتی کی پوجا کرتا ہے گھور اندھکار میں پروشٹ ہو رہا ہے، اور جو کوئی پراکرتی سے کوئی چیز بنائے اور پھر پوجا کرے تو اور گھور اندھکار میں پروشٹ ہو رہا ہے۔ پراکرتی مطلب سورج، چاند، زمین، ہوا، آگ، یہ ساری چیز پراکرتی ہوئی، ان کی پوجا کی تو گھور اندھکار میں پروشٹ ہوئی۔ یہ کہاں پر ہے؟ یہ یجوروید 40 نمبر کے ادھیائے 9 نمبر کے شلوک میں ہے۔ اور جو کوئی مٹی لے کے کوئی چیز بنائے اور پھر پوجا کرے تو اور گھور اندھکار میں، پتھر لے کے کوئی چیز بنائے اور پوجا کرے تو اور گھور اندھکار میں، لکڑی لے کے کوئی چیز بنائے اور پوجا کرے تو اور گھور اندھکار میں، میٹل لے کے، دھاتو لے کے کوئی چیز بنائے اور پوجا کرے تو اور گھور اندھکار میں۔ یہ قرآن کی بات نہیں بتا رہا ہوں، یہ بائبل میں سے حوالہ نہیں پیش کر رہا ہوں، یہ ان کی مذہبی سب سے مذہبی کتاب یجورویدا 40 نمبر کے ادھیائے 9 نمبر کے شلوک میں۔ تو اس شلوک کے حساب سے مورتی پوجا نہیں کرنی چاہیے۔ تو مذہبی کتاب جو ان کی دھارمک کتاب ہے اس کے حساب سے اللہ کو پہچاننا، خدا کو پہچاننا، بھگوان کو پہچاننا کا اشارہ یہاں ملتا ہے کہ ہم مورتیوں میں ہم بھگوان کو نہیں پا سکتے، لیکن ہندو سماج، ہندو ہمارے بھائی مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو اللہ کو نہیں پہچان رہے ہیں، اللہ کو نہیں پہچان، بھگوان کو نہیں پہچان رہے، اور ان کی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے مختلف چیزوں کی عبادت ہو رہی ہے، الگ الگ چیزوں کی عبادت ہو رہی ہے۔ تو حقیقت میں اسلام کے علاوہ دوسرا کوئی دنیا میں دھرم نہیں ہے جہاں پر اللہ کو پہچانا جاتا ہے اور اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے ان کے مذہبی کتاب کے حساب سے بھی میں نے صرف ایک حوالہ دیا، ایسے بہت سارے حوالے، یجورویدا 32 نمبر کے ادھیائے 3 نمبر کے شلوک میں ناتسیہ پرتماستی، رگ ویدا اور 6 نمبر کے ادھیائے 45 نمبر کے سکتا اور 16 نمبر کے وہ اس میں یا مشتی، اور بہت سارے ایسے ہیں جہاں سے ہم کو اشارہ ملتا ہے کہ اللہ ایک ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی آکار نہیں، اس کا کوئی شبہ نہیں۔ یہ ان کی کتاب کے حساب سے، ان کی کتاب کے حساب سے نرنکار ہے، ہماری کتاب کے حساب سے نرنکار ہم نہیں بولتے، ان کی کتاب کے حساب سے نرنکار ہے، لیکن ان کی کتاب سے نرنکار بولنے کے بعد میں بھی وہ آکار میں دنیا بھر کی چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ اللہ کو نہیں پہچان رہے ہیں، اور نہ اللہ کو پہچان کر کے ان کی عبادت ہو پا رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہم عیسائیت میں دیکھیے، کرسچینٹی میں کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ عیسائیت میں کس چیز کی عبادت ہو رہی ہے؟ کسی کو معلوم ہے کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ وہاں پر کوئی بتائے گا کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ آپ بتا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ کو معلوم ہے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت ہو رہی ہے؟ عیسائیت میں عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت ہو رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کی عبادت۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل میں کہیں پر یہ کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں؟ اس طریقے سے کوئی جملہ نہیں ملتا، کوئی بھی سینٹنس نہیں ملتا بائبل میں کہیں پر بھی ان کی مذہبی کتاب میں کہ عیسیٰ مسیح خدا ہیں، بلکہ اس کے الٹ کچھ ملتا ہے، الٹ بہت ساری دلیلیں ملتی ہیں کہ عیسیٰ مسیح خدا نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر
میں بتاؤں کہ کیسے ہم پہچان سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے۔ جیمس ایک کتاب کا نام ہے، جیمس یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں جو مریم علیہ السلام کو بعد میں جوزف کے طریقے سے پیدا ہوتے ہیں، تو جیمس بھائی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تو جیمس کے نام کی کتاب ہے بائبل کے اندر، نیا عہد نامہ نیو ٹیسٹمنٹ میں۔ تو جیمس چیپٹر 1 باب نمبر 1 پنکتی نمبر 13، 13 نمبر کی پنکتی میں لکھا ہوا ہے، اور یہ یاد کرنے کی جیسی ہے۔ جیمس چیپٹر 1 ورس نمبر 13، جیمس باب نمبر 1 اور پنکتی نمبر 13، یہاں پر لکھا ہوا ہے God cannot be tempted، خدا کو بہکایا نہیں جا سکتا۔ God tempts no one، اور خدا کسی کو بہکاتا نہیں، خدا کو بہکایا نہیں جا سکتا اور خدا کسی کو بہکاتا نہیں۔ اب یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ خدا کسی کو بہکاتا نہیں، نہ خدا کو بہکایا جا سکتا، یہ بات کلیئر ہے، سمجھ میں آتی ہے بات۔ اب اسی طریقے سے مارک چیپٹر 1 ورس نمبر 12 اور 13، باب نمبر 1 اور پنکتی نمبر 12 اور 13، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ مسیح کو شیطان نے 40 دن تک وادیوں کے اندر بہکا کر رکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ مسیح کو 40 دن تک شیطان نے وادیوں میں بہکایا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا، اور یہاں پر جیمس چیپٹر 1 ورس نمبر 13 کے اندر ہے کہ خدا کو بہکایا نہیں جا سکتا۔ اب دونوں پنکتیوں کو سامنے رکھ کر کے عقل مند آدمی آسانی سے پہچان سکتا ہے کہ عیسیٰ مسیح خدا نہیں ہے۔ مشکل ہو رہی ہے پہچاننے میں؟ بات سمجھ میں آئی کہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ God cannot be tempted، خدا کو بہکایا نہیں جا سکتا، اور یہاں پر عیسیٰ مسیح کو بہکایا گیا، تو اس کا مطلب عیسیٰ مسیح خدا نہیں ہے۔ ایک دلیل ہوئی۔ دوسری دلیل یوحنا کی گوسپل 17 نمبر کے باب اور 3 نمبر کی ورس میں ہے، 3 نمبر کے پنکتی میں ہے، عیسیٰ مسیح اپنی زبانی یہ وہاں پر جملہ درج ہے کہ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں This is life eternal، یہی اخروی زندگی ہے۔ This is life eternal that they may know thee، کہ تجھے ہی اکیلا وہ جانے۔ That they may know thee the only true God، کہ تو ہی اکیلا خدا ہے۔ دیکھو کس طریقے سے عیسیٰ مسیح کہہ رہے ہیں، یہ ہے اخروی زندگی کہ تجھے ہی اکیلا وہ جانے۔ That they may know thee، تجھے ہی اکیلا جانے۔ The only true God، کہ تو ہی اکیلا خدا ہے۔ And Jesus Christ whom thou hast sent، اور عیسیٰ مسیح جس کو تو نے بھیجا ہے۔ جو بھیجا جاتا ہے وہ رسول ہوتا ہے، وہ خدا نہیں ہوتا۔ اور عیسیٰ مسیح پہلے جملے میں تو صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ تو ہی اکیلا خدا ہے، اور عیسیٰ مسیح بھیجے گئے ہیں، تو اس کا مطلب عیسیٰ مسیح اپنے آپ کو خدا نہیں کہہ رہے ہیں، صاف صاف بات ہو رہی ہے۔ تیسری دلیل پرانے عہد نامہ نمبرز کی کتاب، گنتی کے نام کی ایک کتاب ہے، گنتی، نمبرز چیپٹر 23 ورس نمبر 19، 23 نمبر کے باب اور 19 نمبر کے پنکتی میں ہے God is not a man، خدا جو ہے انسان نہیں ہے۔ God is not a son of man، خدا جو انسان کا بیٹا بھی نہیں ہے۔ یہ اس طریقے سے جملہ ہے، خدا انسان نہیں ہے اور خدا انسان کا بیٹا بھی نہیں ہے۔ اس طریقے سے نمبرز چیپٹر 23 ورس نمبر 19 پرانے عہد نامے میں یہ درج ہے، یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب یہاں عیسیٰ مسیح کے تعلق سے دیکھو کیا نیو ٹیسٹمنٹ میں ہے۔ فرسٹ ٹیموتی، یہ نیو ٹیسٹمنٹ کی کتاب ہے، فرسٹ ٹیموتی چیپٹر 2 ورس نمبر 5، پہلا تیموتی کتاب کا نام ہے، پہلا تیموتی 2 نمبر کے باب اور 5 نمبر کی ورس میں ہے، 5 نمبر کی پنکتی میں ہے کہ there is only one God، کہ وہ وہاں پر خدا ایک ہی ہے، and only one mediator، اور اس کے طرف لے جانے والا بندہ ایک ہی ہے، the man Jesus Christ، انسان آدمی عیسیٰ مسیح۔ آدمی یہ شبد ہے، آدمی عیسیٰ مسیح۔ وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے نمبرز چیپٹر 23 ورس نمبر 19 میں، خدا انسان نہیں ہے، خدا آدمی نہیں ہے، خدا آدمی کا بیٹا بھی نہیں ہے، اور یہاں پر آدمی عیسیٰ مسیح لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ایکٹس، اعمال
चैप्टर नंबर 2, 2 नंबर के बाब और 22 नंबर के पंक्ति में है, जीसस ऑफ नाजरेथ, अ मैन अप्रूव्ड ऑफ गॉड, ये मैन ऑफ इसराइल, ए इसराइल के लोगों, हियर दिस वर्ड, इस बात को सुनो, जीसस ऑफ नाजरेथ, ईसा मसीह नसारा के, अ मैन अप्रूव्ड ऑफ गॉड, जो खुदा की तरफ से चुने गए, विथ साइंस एंड वंडर्स एंड मिरेकल्स, चमत्कारों के साथ में, निशानियों के साथ में, अ मैन अप्रूव्ड ऑफ गॉड, आदमी जो खुदा की तरफ से चुने गए। आदमी, ये शब्द, ये वर्ड बाइबल में मौजूद है ईसा मसीह के लिए। तो इस तरीके से बेशुमार दलीलें हम दे सकते हैं बाइबल से कि ईसा मसीह खुदा नहीं है। लेकिन ताज्जुब है इस बात पर भी कि इतना साफ साफ जुमला मिलने के बाद में भी ईसाई लोग ईसा मसीह को खुदा तस्लीम करते हैं और खुदा के तौर पर उनकी पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। तो इससे मालूम हुआ कि वो अल्लाह को पहचान